بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 13 ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور اس سے آگے کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ مثال جو بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وہ مثال حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھلا اللہ کو ایسی مثال سے کیا مقصود ہے، یعنی اللہ یہ مثال کیوں دے گا، اور یہ کہہ کر وہ قرآن کا اور اللہ کی دی ہوئی مثالوں کا انکار کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ بہت ساروں کو، بہت سے لوگوں کو اس سے یعنی قرآن پاک سے ہدایت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور نہیں گمراہ کرتا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو یعنی نافرمانوں کو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یعنی نازل ہونے کا موقع اور وجہ، اسے شان نزول کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ نازل فرمائی جو پیچھے گزر چکی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اور او کصیب من السماء، تو ان دو یہ جو دو آیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دو مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان فرمائے۔ تو ان کے اس اعتراض کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ یعنی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کو نازل فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اعتراضات کا باقاعدہ جواب دیا ہے، اور آج ہمیں بھی جب اسلام پر کوئی اعتراض ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ اعتراض کرنے والے منافقین ہوتے ہیں یا پھر کفار ہوتے ہیں، اور جواب دینے والا خود رب ہے۔ اور جب ہم اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے مقابلے میں ہم اس کا جواب دیں گے تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈیوٹی پر عمل کریں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کریں گے، اور اسلام کے حق ہونے کی یہ دلیل ہے، تو اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء حقہ منافقین اور کفار کے خلاف دلائل دیتے ہیں، اور ان کے دلائل مسلمانوں کو سننے بھی چاہیے، توجہ بھی دینی چاہیے، کیونکہ توجہ دینا آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام اور مومنین کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے جب اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا تو نازل کرنے کے اندر یعنی اس چیز کا بیان ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو تخلیقات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے، تو چھوٹی بڑی تخلیقات کی بڑی اہمیت ہے۔ بھلا کیسے؟ آئیے ذرا توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی تخلیق بھی غیر اہم نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ بہت بڑا شاہکار ہے، حتیٰ کہ مچھر جیسی چیز بھی جس کو ہم فضول، حقیر اور نقصان دہ سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کی حکمتوں کا بے مثل نمونہ ہے، بلکہ مچھر سے بھی چھوٹی چیزیں اسی طرح اہم ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اس حقیقت کی طرف بھی ہمارے ذہنوں کو مبذول کیا گیا ہے، ہمارے ذہنوں کو لگایا گیا ہے کہ مچھر سے بھی چھوٹی ایسی بے شمار تخلیقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں کہ جن کے چھوٹے ہونے کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اس کے برعکس ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں۔ مثلا چھوٹی چیزوں میں ایسے بیکٹیریاز اور وائرسز بھی ہیں جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آتے، اور بڑائی میں ایسی کہکشائیں ہیں جو دوربینوں کی گرفت میں بھی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تخلیق بھی حقیر نہیں، اپنی اپنی جگہ ہر ایک اہم ترین ہے اور ہر ایک امپورٹنٹ ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بنانے سے نہیں شرماتا، انسان پر بھی لازم ہے کہ ان پر غور و فکر کرنے میں بھی نہ شرمائے اور ان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے تحقیق کرے۔ عقل مند لوگ چیزوں کے اثرات اور ان کے مقاصد حیات پر نظر رکھتے ہیں، نہ کہ ان کے بڑے یا چھوٹے ہونے پر۔ آج کی سائنسی اصطلاح میں تو کمپیوٹرز کے حوالہ سے یہ کہا جاتا ہے اسمال از بگ،
یعنی چھوٹائی میں بڑائی، جیسے کہ مچھر کے ڈیزائن، ساخت اور اس کی صلاحیت کا مقابلہ انسان کا ایجاد کردہ بہترین سے بہترین ہیلی کاپٹر یا جہاز بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے سائز کے لحاظ سے اس کی صلاحیت، اس کی حرکت، اس کی سرعت رفتاری، یعنی اس کا جلدی سے اڑنا، خطرے کو سونگھنے کی حس، اس کی چابک دستی، اس کی چال بازی، کم سے کم توانائی استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ کارکردگی دکھانا، اس کی آنکھیں، دماغ، ٹانگیں، آواز، غرض ہر چیز کا ڈیزائن ایسا شاہکار ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ سائنس اور انجینئرنگ کے ماہر دماغ انہیں ابھی اچھی طرح سمجھ بھی نہیں سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال اس انداز میں دی ہے۔ غرض یعنی یوں کہہ لیں کہ ہر حیران کن بات یہ ہے کہ مچھر کی ان سب صلاحیتوں کو اس کا دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، جو خوردبین کی مدد کے بغیر نظر بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کیا پاکیزگی ہے، کیا پاکیزگی بیان کرے اس پر کہ اس کی ایک آیت جو ہے وہ دوسرے سے بڑھ کر ہے، اور ایک تخلیق دوسری سے بڑھ کر ہے۔ ان سب پر غور و فکر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اے میرے بندو غور و فکر کرو۔ اور سائنس کا بھی یہی کام ہے، تو ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور اسی کے اندر ہی سائنس کو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے۔ تو مومن اور کافر کے ذہنوں یہ مثال مومن اور کافر کے ذہنوں کی عکاسی کرتی ہے، یعنی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مثال بھی حق ہے، اور جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے اس سے۔ تو یہ جملہ مومن اور کافر جو سوچ ہے ان کے ذہنوں کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ مومن ہر شے میں اپنے رب کی شان دیکھتا ہے، اپنے رب کی بڑائی دیکھتا ہے۔ کافر جو ہے اور منافق جو ہے اول تو غور ہی نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو چیزوں کے روحانی پہلوؤں کی بجائے ان کے مادی پہلوؤں پر توجہ دیتا ہے۔ مثلا کہے گا مکھی گندی ہے، اسے کیوں بنایا؟ مچھر نقصان دہ ہے، اس کی مثال کیوں دی؟ بڑے بڑے ستاروں کا کیا فائدہ؟ اسے ان چیزوں میں کوئی اعلیٰ مقصد نظر نہیں آتا، جبکہ مومن اس سب کی تخلیق میں خالق کی وحدت و حکمت کو دیکھتا ہے کہ یہ سب اللہ کے قانون کی تسبیح کرتے ہوئے انسان کی خدمت کے لیے زندہ ہیں، اور یوں علیحدہ علیحدہ تشخص کے باوجود اپنے مقصد حیات میں وہ سب ایک ہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی سوچ کو اور منافق کی سوچ کو الگ الگ کر دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے آج کے دور میں ہماری سوچ کیا ہے۔ کائنات میں مقاصد کی وحدت کی تلاش ہی سائنس کی معراج ہے۔ ایٹامک تھیوری میں سائنس اس نتیجہ تک تو پہنچ چکی ہے کہ مادہ اور توانائی دراصل ایک ہی ہیں، اور اسی طرح ایٹم کے اندر باہر جو قدرتی قوتیں کام کرتی ہیں ان میں بھی وحدت ہی نظر آنے لگی ہے، لیکن ابھی تک وہ وحدت کے اس منبع کو نہیں پہچان سکی جہاں مسلمان سائنسدان بہت معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ کاش کہ ہم ایسا کر گزریں۔ اسی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے مومن اور منافق اور کافروں کی سائیکی کو بیان کیا ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آیت مبارکہ 27 میں مومن اور فاسق کی سائیکی میں فرق کو بھی واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ فرق بتاتا ہے کہ دراصل انسان اور انسانیت کی کامیابی کا دار و مدار اس کی سوچ کے رخ پر ہے۔ مومن رشتوں اور حقوق کو جوڑنے والا ہے، جبکہ فاسق ان کو توڑنے والا ہے۔ یوں مومن اصلاح چاہتا ہے، جبکہ فاسق فساد برپا کرتا ہے۔ فاسق کی سائیکی یہ ہے کہ وہ چیزوں کے روحانی پہلوؤں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ان سے مادی منفعت حاصل کرنے کا سوچتا ہے، یعنی وقتی طور پر فائدہ سوچتا ہے، اور فوری نتائج حاصل کرنے کے لیے چیزوں کے قدرتی حسن کو بھی تباہ کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے 1 کلو گوشت کے لیے پورا 20 کلو کا بکرا ذبح کروا دیتے ہیں اور ضائع کروا دیتے ہیں۔ ہم اپنے 1 لاکھ روپے کے لیے گورنمنٹ کا کروڑ روپے لگوانے سے بھی باز نہیں آتے۔ ہم اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے کسی دوسرے کے بڑے نقصان کروانے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ منافقت کی دلیل ہے۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اس کو واضح کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس منافقت پن سے دور رہیں اور بچیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سوچ کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غلط قرار دیا ہے۔
تو یوں کہہ لیں کہ یہ وہ سوچ ہے کہ جس نے ہمیشہ انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے اور انسانیت کو اس کی قیمت چکانا پڑی ہے۔ آپ سائنس کو ہی لے لیں، مسلمان اپنے زمانہ کے اول درجہ کے سائنسدان تھے، لیکن ان کی سائنس کا مقصد اللہ کے قانون میں رہتے ہوئے انسانیت کی فلاح تھی، اللہ کے قانون میں رہتے ہوئے انسانیت کی فلاح تھی۔ وہ اس میں حلال بھی اور حرام کا بھی خیال کرتے تھے۔ مثلا مسلمان سائنسدانوں نے زہروں کے اوپر کام کی بجائے تریاق پر ریسرچ کو ترجیح دی ہے، یعنی زہر کا کام ہے مارنا، تریاق کا کام ہے زہر کو ختم کرنا۔ تو آپ اندازہ کریں، جیسے کہ جنگلات کو کاٹنے کی مخالفت کی ہے انہوں نے، لیکن مغربی سائنسدان کی سوچ جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، مگر اس کے باوجود ہم مغرب کی طرف بڑے بھاگتے ہیں۔ آپ مغربی سائنسدانوں کی ذرا سوچ چیک کر لیں، مثلا وہ زمین کی قدرتی زرخیزی کی طرف توجہ دینے کی بجائے وہ فصلوں کے کیڑے مارنے کے لیے زہروں اور مصنوعی کھادوں کے استعمال پر زور دیتے ہیں۔ یعنی جو مسلمان سائنسدان تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیڑے مکوڑے بے شک زندہ رہیں، مگر اس کے باوجود آپ فصل کو اتنا طاقتور کر دو، اتنا آرگینک کر دو کہ اس وجہ سے کیڑے مکوڑے ان کو کھا ہی نہ سکیں، یا یوں کہہ لیں اتنا زیادہ نقصان نہ پہنچا سکیں جتنا کہ پہنچاتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ یہ جو یوں کہہ لیں کہ غیر مسلم سائنسدان ہیں تو وہ مصنوعی کھادوں کے استعمال پر زور دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک مدت کے بعد اس سے زمین بیکار ہو جائے گی اور فصلوں پر چھڑکائے گئے زہر انسانوں اور حیوانوں کے مضر خوراک کا باعث بے شمار بیماریوں اور صحت کی پیچیدگیوں کا سبب بنتے ہیں، اور آئندہ بنیں گے بھی، جیسا کہ آج کل بن رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اب اگر آپ امریکہ، یورپ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دبئی وغیرہ کی مارکیٹس میں جاتے ہیں تو وہاں کھاد سے بنی ہوئی چیزیں الگ سے مل رہی ہیں، آرگینک چیزیں الگ سے مل رہی ہیں، ایون آپ کا جو منرل واٹر ہے وہ الگ سے ملتا ہے، نہر کا پانی الگ سے ملتا ہے، اور آپ کی سبزیاں جو آرگینک ہیں، قدرتی طور پر سبزیاں ہیں، وہ الگ سے ملتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہماری سائنس جو ہمارے انگریزی سائنس کی طرف رجحان کی وجہ سے ڈھیر سارے نقصانات کا ہم جو ہے وہ سبب بنے ہیں، جبکہ ہمیں اس سائنس کی طرف جانا چاہیے، اس تھیوری کی طرف جانا چاہیے جو ہمیں اللہ نے دی ہے۔ اور مومن سائنسدان جو ہے وہ ایک خوبصورت، مومن سائنسدان سے مراد ہر مومن کی بات ہے، ہر مومن اپنی جگہ پر سوچتا ہے اور کہیں نہ کہیں ریسرچ کرتا ہے، تو مومن ایک خوبصورت پھول دیکھ کر سبحان اللہ کہے گا، اس سے اس کی روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن مادی اور وقتی سوچ جو ہے وہ ذہن پھول کو شاخ سے توڑ کر اپنے کوٹ میں سجا لیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ مومن کی سائیکی میں آخرت کو اولین ترجیح حاصل ہے، اور فاسق کی سائیکی میں دنیا کو ترجیح حاصل ہے، دنیا کی لذت، دنیا کے مزے، دنیا کی عیاشیاں۔ تو مومن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اور کافر آخرت سے فرار کے لیے کام کرتا ہے۔ یہی ایک ہی چیز سے، یعنی کہ ایک ہی چیز سے کوئی ہدایت پا رہا ہے اور کوئی گمراہ ہو رہا ہے، لہٰذا ہدایت پانے والے مومنین ٹھہرائے گئے اور گمراہ ہونے والے فاسقین اور منافقین ٹھہرائے گئے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے روحانی پہلوؤں کو بھی، ظاہری پہلوؤں کو بھی، سائنسی پہلوؤں کو بھی سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جینے والے بن جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ہم انہیں اپنانے والے بن جائیں۔ آخر میں یہ بتاتا ہوں کہ منافق جو ہے وہ 3 قسم کا ہے، یعنی فاسق جو ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ سب سے پہلا جو فاسق ہے اسے کہتے ہیں تغابی، یہ وہ ہے جو اتفاقی طور پر کوئی گناہ کبیرہ کر لے، اور دوسرا ہے انہماک، وہ ہے جو کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور ان کے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود وہ گناہ کو گناہ ہی جانتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے۔ تیسرا ہے حجود، یعنی تغابی اور انہماک، اور تیسرا حجود وہ ہے جو حرام کام کو اچھا جان کر حرام کرتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے درجہ کا جو ہے اسے ایمان سے محروم قرار دیا ہے۔ لہٰذا آج کل ہم میں سے بہت سارے ایلیٹ کلاس بالخصوص جو ہے وہ گناہوں کو بھی حلال سمجھ کر گناہ کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں ٹھہرایا بلکہ کافر ٹھہرایا ہے۔ اور ہمارے کروڑوں مسلمان جو متوسط طبقہ اور اس سے نیچے طبقہ کے مسلمان ہیں، وہ انہی ایلیٹ کلاس کو کاپی کرنے کے چکر میں ہیں، ان کے لباس میں، گاڑیوں میں، کھانے پینے میں، اٹھنے
بیٹھنے میں، رہن سہن میں، مکان اور بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، کاروں میں، گھڑیوں میں، موبائلز میں، انہیں کاپی کرنے کے چکر میں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ کلمہ پڑھنے والے جو گناہ کو حلال سمجھ کر کرتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں، وہ تو کفار ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اس آیت مبارکہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، فاسقوں اور منافقوں سے اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔